تاج الشریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے، تاج الشریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے، اختر کا کرم ہے مجھ پر میرے، تاج الشریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ قرآن بھی جو لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کے ترجمہ میں یہ لکھنا شروع کر چکے تھے۔ معاذ اللہ 2-3 مثالیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ کیا قرآن کا ترجمہ کوئی مولوی صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ، آپ سورہ اٹھا لیں، قرآن اٹھا لیں، اور ترجمہ مارکیٹ میں ملتے ہیں بہت سارے ترجمے۔ میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ترجمے ہیں، کبھی تفصیل سے کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ ترجمے میں یہ لکھا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ترجمے میں ہے یہ چیز، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ عربی میں ضال کا مطلب گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم وہاں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ضال کا مطلب گمراہ ہے، لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے ورڈ ایک ہوتا ہے اور معنی ہزار ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ورڈ ہیں، لفظ عین یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے، عین کا مطلب سورج بھی ہے، عین کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں۔ ہے تو ایک ہی لفظ، معنی الگ ہیں، لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کون سا معنی نکالنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں صبح دیکھا کہ زمین سے عین نکل گیا ہے تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا، کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا۔ اگر کوئی یہ کہے میری عین میں سے پانی آ رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آ رہا ہے یا سورج میں سے پانی آ رہا ہے۔ وہ قرینہ اور قیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا، یہاں چشمے کا معنی ہوگا، یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے، انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ ضال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا، اور بھی کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں۔ لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں وجد میں اپنا دماغ فنا کر دیتا ہے اسے بھی ضال کہتے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے کسی کی محبت میں پوری دنیا و ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی چلا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کے نظروں میں ہے اور وہ نہ گاڑیاں دیکھتا ہے نہ انسان دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ضال ہے کسی کی محبت میں۔ گمراہ نہیں کہیں گے اسے، وہ محبت میں خود رفتہ ہے، محبت کا گرفتار ہے، ایسے کو بھی ضال کہتے ہیں۔ اب یہ معنی مناسب تھا لیکن دوسرے صحابوں نے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھو، 30واں پارہ سورہ والضحیٰ میں جب اس آیت کا معنی کرنا ہوا، ترجمہ کرنا ہوا، آپ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلا لیا۔ اس سے ایمان بھی بچا، ایمان بھی بچا، عشق رسالت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کمال کہ چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بچا لیا۔ سورہ فتح میں 26ویں پارے کی سورہ پہلی آیتیں ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے دھوکہ کھا گئے۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی۔ دوسروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ایک اجنبی آدمی اگر اس ترجمے کو لے کر پوچھے اے مسلمان بتا تیرے رسول کے وہ کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں جس کو رب نے معاف کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ترجمے میں پڑھ کر کے وہ یہ سوال کر سکتا ہے اے مسلمانوں بتاؤ، اسے جواب کیا دو گے؟ تمہارے نبی کے کون سے گناہ تھے جو اللہ معاف کرنے کی بات یہاں کر رہا ہے؟ ترجمے میں آلریڈی لکھ دیا گیا، چھاپ دیا گیا، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا رب نے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول معصوم ہوتا ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے انہیں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں،
جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو یہاں ترجمہ آیا کیسے؟ دھوکہ کھا گئے، غلطی کر بیٹھے۔ ایسی غلطیوں کے وقت میں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو تو اصلاح ہو جائے، کتابت کی بھی اصلاح ہو جائے، دماغ کی بھی، اور عشق رسالت کے بھی اصلاح ہو جائے، ایمان کا بھی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا، اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، اے نبی، آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو۔ یہاں لوگوں کے گناہ معاف ہونے کی بات ہے، اور وہاں ڈائریکٹ رسول کے گناہ معاف کرنے کی بات کی جا رہی۔ ایمان والو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کون سا ترجمہ تمہیں ایمان سے قریب نظر آتا ہے؟ یہی کنز الایمان ہے، جس کا نام ہی رکھا گیا ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔